خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام، اور میری طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ 2022 بے شمار برکتیں، نعمتیں اور خوشیاں ہماری زندگی میں لایا۔ گو کہ کئی جگہوں پر مشکلات، دکھ اور تکلیفیں بھی آئیں، لیکن ہمارا خدا ہمیں ہر طرح کے حالات میں سنبھالتا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو پچھلے سال اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن خدا نے مجھے اور آپ کو زندگی بخشی ہے اور ایک نیا سال بخشا ہے، ہم اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہمیشہ سے ہی یہ رہا ہے کہ ہم ان بھائیوں اور بہنوں کی موٹیویشن کے لیے، ان کو انسپائر کرنے کے لیے ایسے مہمانوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں جو آج ایک خاص مقام پر ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کی ایک اسٹرگل ہے، ان کی ایک محنت ہے، اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نئے سال 2023 کے پہلے ہی دن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ پاسٹر جبار وارث صاحب موجود ہیں، جو کنگ جیزس گیٹ وے منسٹریز کے سینئر پاسٹر اور ورشپر بھی ہیں۔ پاسٹر صاحب، سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو، اور پروگرام بیداری ریوائول میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ پاسٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے آغاز میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں، خاص طور پر شکر گزاری کریں سال 2022 کے لیے جو سلامتی کے ساتھ گزر گیا، اور ایک نیا سال خدا نے ہمیں بخشا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہوشنا ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کے لیے برکت چاہیں اور دعا کریں کہ یہ نیا سال نئی خوشیاں لے کر ہماری زندگیوں میں آئے۔ جی ضرور، آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند جلال کے بادشاہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں تیرے حضور میں آتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور تیرے خادم کے ساتھ مل کر ہم دونوں بھائی متفق ہو کر خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں گزرے سال کے لیے، ان تمام برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے، تیرے فضل کے لیے خداوند جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا، اور تو نے سارے گزرے سال میں ہماری حفاظت کی۔ اور خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس نئے سال کے لیے بھی خداوند، جس میں تو نے ہمیں سنبھالا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس نئے سال میں خداوند شریک ہوں، اور اسی خوشی سے، اسی جذبے سے خداوند اس سال کے اندر خداوند دیکھ اور زیادہ تجھ میں بڑھے، اور زیادہ تیری خدمت کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہوئے تیرے حضور میں خداوند شکر گزاری کی قربانی گزرانے، اور سارے ویورز کے لیے خداوند جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی تیری برکت کو چاہتا ہوں خداوند یسوع کے نام سے۔ خداوند ہر ایک خاندان، ہر ایک گھرانہ خداوند تجھ میں بڑھتا جائے اور تیرے نام کی شکر گزاری کرتا جائے، کیونکہ شکر گزاری برکت کو بڑھاتی ہے، اور ہم خداوند اس برکت کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہوئے تیرے نام کی شکر گزاری کرتے رہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ آمین۔ ونس اگین پاسٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام بیداری ریوائول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ سر، خداوند آپ کو برکت دے، سارے دیکھنے والوں کو، ہوشانہ کی ساری ٹیم کو میری طرف سے اور میرے چرچ کی طرف سے نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں۔ خداوند آپ کو اسی طرح بڑھائے، اور یہ جو کام سلسلہ نئے چینل کا شروع ہوا ہے خداوند اسے اور زیادہ بڑھائے، تاکہ بہت سی روحیں، بہت سے لوگ جو ابھی تک خدا کے کلام سے دور ہیں اس چینل کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو قبول کریں، اور خداوند کا نام زندگیوں میں جلال پائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اور آپ کا تعلق لاہور کے علاقہ ہربنس پورہ سے ہے، جی، بچپن کہاں پر، کیسے اور کس ماحول میں گزرا؟ میں بچپن سے ہی فور فادر سے ہی ہم جو ہے نا یہاں ہربنس پورہ میں تھے، میرے دادا بلکہ ان کے جو ابو تھے وہ بھی، اور اس وقت بہت کم مسیحی گھرانے اس ایریا کے اندر تھے، تو خدا ان کی شکر گزاری ہے جیسے ہی میرے پاپا کی شادی ہوئی تو اس وقت میرے اماں بتاتی ہیں کہ یہاں پر نہ تو چرچ تھا، اور جو خادم تھے وہ بھی بڑی دور سے تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد یہاں پر آتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ میری ماما کیونکہ ایک اسپریچول فیملی سے تھیں، اور انہوں نے بچپن سے اپنے گھر سے یہ تعلیم پائی تھی کہ ڈیلی بائبل اور خدا کی ورشپ کرنا، اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ جب میری ماما آئی اس ایریا کے اندر، شادی ان کی ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر لٹرلی ایک چھوٹی سی خدمت سٹارٹ کی، جتنی بھی بہنیں ہوتی تھیں ان کو اکٹھا کرتی اور ان کو خدا کا کلام بھی سکھاتی اور ورشپ بھی کرتی۔ اور جب میں پیدا ہوا تو وہ بتاتی ہیں کہ
تب اس وقت بہت سارے لوگ جو تھے، کیونکہ ایریا کے اندر جادوگری بہت زیادہ تھی، لوگ چرچ تو تھا نہیں، لوگ درباروں پہ اور اس جگہ پر میلوں پہ جانے پر بڑا ایمان رکھتے تھے. تو میری اماں کو انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ آپ بھی چلیں، اور اگر آپ نہیں جائیں گی تو آپ کا بچہ بیمار ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے نا ایسا کام نہیں کروں گی، کیونکہ اگر خداوند نے اسے دیا ہے تو خداوند ہی اس کی پالنا کرے گا، خداوند اس کی حفاظت کرے گا. جب میں پیدا ہوا تو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ میری ماما مجھے کہتی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے پاس آئے، انہوں نے آ کر ان کو بولا کہ جی آپ جو ہے نا دربار پر جائیں یا فلانے سے دم ضرور کرواتی رہا کریں تاکہ اس کو کچھ ہو نہ. تو میری ماما نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، میں صرف خداوند کا نام لوں گی اور خداوند ہی کی ستائش کروں گی، کیونکہ خداوند نے اگر اسے دیا تو خداوند ہی اس کی پالنا کرے گا. پھر وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ اسکول اٹینڈ کیا، اسکول کے بعد کالج، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نوجوانی کی عمر کے اندر بندہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر، جیسے کھیلوں کے اندر یا ڈیفرنٹ کام کے اندر بڑھتا آگے. تو میں خدا میں نام کے طور پر تو میں خدا کو جانتا تھا، لیکن جب میں جوانی میں نے پاؤں رکھا تو میں خدا سے دور ہوتا گیا، اور اتنا دور ہو گیا کہ ایون ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا کہ مجھے دعا کرنے کا شوق نہیں تھا، میں دعا کرنے سے بھاگتا تھا. لیکن مجھے ایک بات ضرور سکھائی گئی تھی، وہ بات یہ تھی کہ آپ نے چرچ ضرور جانا اور کھانا کھانے سے پہلے دعا ضرور کرنی ہے. اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو آپ کو کھانا نہیں ملے گا. اور اس لحاظ سے میری ماما بہت اسٹرکٹ تھی. پھر مجھے چرچ کے حوالے سے ہی مجھے تھوڑا سا طبلہ سیکھنے کا شوق پڑ گیا بچپن میں. تو طبلہ سیکھا میں نے، اور طبلہ جب میں نے سیکھا تو طبلے کی تقریباً 21 سال تک میں نے طبلہ اس کو پروفیشنل بھی بجایا. ایون میں دبئی گیا، دبئی بھی پروفیشنل بجا کے آیا تھا. اور جب میں دبئی گیا تو دبئی جا کر میری اور زیادہ زندگی جو ہے نا وہ خدا میں جانے کی بجائے میں خدا سے دور ہو گئی. خود ابلیس کے کاموں کے اندر زیادہ ہونا، ڈرنک کرنا شروع ہو گیا، اسموکنگ کرنا شروع ہو گیا. اور پھر اس کے بعد پاکستان جب میں آیا تو میری ماما نے کہا کہ آپ نے شادی کرنی ہے، پھر آپ نے جانا ہے. تو میں ایک خاص بات جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کی، کہ میری زندگی میں جو ٹرن آیا ہے وہ میری شادی کے بعد آیا ہے. اور اس بڑے ٹرن کی جو وجہ تھی وہ میری وائف تھی. میری ماں کی دعائیں تو شروع سے میرے ساتھ تھی، لیکن میری بیوی کی جو دعائیں تھیں اور اس کی جو فاسٹنگ تھی اور اس کا جو خدا کے ساتھ لگاؤ تھا، وہ مجھے ٹرن لینے کے لیے، میں جیسے میرے بس میں نہیں رہا کہ میں اسی زندگی میں چلتا رہتا. خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں آن لائن ویورز کے ساتھ بھی، کہ مجھے خدا نے اتنی اچھی بیوی دی کہ کلام کے اندر لکھا، پالوس کہتے ہیں اے عورت تجھے کیا معلوم کہ تو اپنے شوہر کو بچا سکتی ہے. بالکل. اور ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ راست باز بیوی کے وسیلہ سے اس کا گھرانہ نجات پائے گا. جب میں کلام کو پڑھنا شروع ہوا اور دبئی کے اندر ہی میری ملاقات ایک سسٹر ہیں پوجا، انڈیا سے ان کا تعلق تھا. آہستہ آہستہ جب وہ میں ان کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہوا تو وہ مجھے بار بار دعا کا کہتی، وہ مجھے ورشپ کا کہتی کہ تم جتنے اچھے طریقے سے گانے گاتے ہو، اگر تم اتنے اچھے طریقے سے گیت گاؤ گے، ورشپ کرو گے تو تم، میرا ایمان ہے کہ بہت سی روحوں کے لیے باعث برکت بنو گے. تو یہ باتیں میرے لیے سننے میں تو ہنسی مجھے آتی اور میں تھوڑی دیر کے بعد ان باتوں کو بھول جاتا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب میری بیٹی ہونے والی تھی تو ڈاکٹر نے، جب آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آئی تو اس نے کہا یہاں تو بیوی آپ کی بچے گی، یہاں آپ کی بیٹی بچے گی. یہ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ آپ کی بیٹی ہے. تو میں نے اپنے آپ کو اس وقت میں بہت بے بس محسوس کیا اور اکیلا سا محسوس کیا. تو جب میں ایسے کھڑا تھا بڑا اداس ہو کے، اور میں اسموکنگ کرتا جا رہا تھا پریشانی کی حالت میں، تو میرے ایسے کانوں میں ایک آواز آئی کہ اے میرے بیٹے، میں تیرے ساتھ ہوں، اپنا جیون مجھے دے دے، اپنی زندگی مجھے دے دے.
میں نے اس بات کو انسنا کیا اور میں نے اپنی امی کے پاس جا کر امی آپ تو بڑی دعا کرتی ہو, دعا کرو آج تاکہ آپ کی بہو اور آپ کی جو اولاد ہے پوتی ہے وہ بچ جائے. تو امی نے مجھے کہا میں تو دعا کر رہی تھی اور خدا تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہے. تو بھائی صاحب میں وہ لمحہ میری زندگی کے لیے ایسا تھا کہ شاید اس سے پہلے کبھی میں نے ایسے دعا نہیں کی تھی, اور میں نے اپنے آپ میں ایک بات ایسے باندھ لی, اپنے دل میں کر رہا تھا کہ خداوند اگر تو آج ان دونوں کو میرے لیے بچا دے تو میں اپنی زندگی تجھے دے دوں گا. پریز گاڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ نئے سال کے اس موقع پر یہ آپ کی جو ٹیسٹمنی ہے کہ ایک نئی زندگی ہاں جی ہے نا اور شروع ہوئی. اور دیکھیں بس اب جو جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے مثال کی کتاب میں کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی نہیں مڑے گا. تو نو ڈاؤٹ آپ کی جو والدہ ہیں, آپ کی جو مدر ہیں, انہوں نے آپ کو بنیاد فراہم کی, گو کہ آپ ڈی ٹریک ہوئے اور آپ ابلیس کی راہ پر چلے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعائیں آپ کی زندگی میں اور بہت زیادہ اہمیت کی حاملہ, وہ ساری ایفرٹ جو آپ کی والدہ آپ کی زندگی میں جی بالکل. بلکہ میں جب میری بیٹی خداوند نے مجھے میری بیٹی کو بھی سلامت رکھا, میری بیوی کو بھی, پھر میں نے اسی دن ودن سیکنڈس میری گاڑی میں تقریباً اس وقت بھی شراب کی بوتلیں پڑی تھیں اور بنڈل تھے سگریٹس کے, وہ سب کچھ میں نے, بہت سے لوگوں نے مجھے کہا جی آپ نے تو چھوڑ دیا, چلے آپ ہمیں دیں. میں نے اسی ٹائم پہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ان چیزوں کی میری زندگی میں کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے خدا سے کمٹمنٹ کی ہے تو اب میں خدا کے ساتھ چلوں گا. اور جب میں واپس دبئی گیا تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے, میں نے سیمری کی اور میں نے وہیں پر گیٹ وے سے, اور وہاں پر خدا نے مجھے استعمال کیا. اور میں آئی تھنک پہلا پرسن تھا جو تقریباً دبئی اور شارجہ کے ڈیفرنٹ چرچز کے اندر خدا کی ستائش کرنے کے لیے جاتا تھا. اور بہت سی زندگیاں, بہت سے خاندان, بہت سے گھرانے جو کہ دوسری کمیونٹی میں سے تھے, ورشپ کے وسیلہ سے انہوں نے خداوند کو قبول کیا, خدا اقرار کیا کہ ہمیں خداوند کی بلیسنگ ملی ہے. اور جب میں پاکستان واپس آیا تو یہاں پر آ کر پھر میں نے جب خدمت کا آغاز کیا تو میں ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر گیا, لیکن خدا نے مجھے کہا کہ نہیں تو نے اسی ایریا میں خدمت کرنی ہے. پریز گاڈ. خدا کی تعریف ہو. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور یہاں پر میں ان تمام ماؤں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی مذہبی, دینی اور روحانی تعلیم و تربیت کی طرف خاص دھیان دیں. نہ صرف ماں بلکہ باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے. اور وہ خواتین, وہ ہماری بہنیں جن کے شوہر غیر ایماندار ہیں اور وہ اس وجہ سے, ان کے اس رویے کی وجہ سے پریشان ہیں, تو جیسے پاسٹر صاحب کی زندگی میں سے بھی ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ ان کی وائف ان کے لیے دعا کرتی رہی, سو آپ بھی اگر آپ کا شوہر غیر ایماندار ہے تو اس کے لیے دعا کیا کریں. آپ کی دعائیں اس کو خداوند کی راہ پر لا سکتی ہیں. یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی.